غاروں کے دل کو اپنے رہنے کے لیے مدینہ بنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی دل کی قسم ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو ہمہ وقت ہر گھڑی ہر ٹائم ذکر ہی مالک کا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے مالک کی یاد کو کبھی نہیں بھولتے، ہر وقت کرتے ہی ذکر الہی ہے، چاہے کام کر رہے ہو تب بھی ذکر الہی کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہو تو سانس میں ذکر الہی جاری ہو۔ سبحان اللہ۔ صاحب اسی طرح 26 نمبر سورہ ہے، 26 نمبر پارہ ہے، کاف سورت 50 نمبر سورت ہے، اس کی 33 نمبر آیت میں اور 37 نمبر آیت میں اللہ نے دل کی پوری شان کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 26 نمبر پارہ اور سورہ کاف، یہ 50 نمبر سورہ ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کی 33 نمبر آیت پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی 37 نمبر آیت پڑھوں گا، مگر شرط یہ ہے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ کا ذکر کرتے جانا ہے، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ صاحبو یہ 33 نمبر آیت، اللہ کے قرآن کی 33 نمبر آیت میرے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من خشیہ رحمانہ بالغیبی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا اور دل لایا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ یہ دل کی قسم خان شیر صاحب میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر بغیر دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، اور اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، رجوع بھی پھر میری طرف کرتے ہیں، اور دل بھی وہ دل لے کے میری بارگاہ میں آتے ہیں کہ جس دل میں میری یاد ہوتی ہے، جس دل میں میرا ذکر ہوتا ہے، جس دل میں میرا ذکر ہوتا ہے، جس دل میں میرا ذکر ہوتا ہے۔ مولا یہ بندے کون سے بندے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے رابعہ بصری کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتی جب رات کا وقت ہو جاتا، رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سر سجدے میں رہتی اور کہتی مولا جب ستارے چمکنے لگے آسمان پر، جب سورج غروب ہو جائے آسمان سے، جب چاند نکل آئے آسمان میں، تو مولا سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے بادشاہوں کے محلوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، محل کے دروازے بند کیتے جاتے ہیں، درباروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تخت و تاج کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مولا تیرا دروازہ تو وہ دروازہ ہے، سورج نکل رہا ہو تیرا دروازہ کھلا ہے بندے کے لیے، سورج نکل آئے تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے، سورج غروب ہو جائے تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے، چاند نکلے تیرا دروازہ کھلا ہے، چاند ڈوب جائے تیرا دروازہ کھلا ہے، ستارے آئے تیرا دروازہ کھلا ہے، ستارے ڈوب جائے تیرا دروازہ کھلا ہے۔ تو صاحب دروازہ کھولنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کھلا رکھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، مولا کیا مقصد ہے؟ دروازہ اس کا کھلا ہوتا ہے جو کسی کا انتظار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دروازہ اس کا کھلا ہوتا ہے جو کسی کا انتظار کرتا ہے، جو انتظار کرے وہ دروازے کو کھول کے رکھتا ہے، جو انتظار کرے وہ دروازے کو کھول کے رکھتا ہے۔ مولا نہیں سمجھا سکا، اللہ فرماتے بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، میں دروازہ کھلا رکھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں آئے گا توبہ کرے گا، بندہ بے نمازی ہوتا ہے، وہ نمازوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، میں دروازہ کھول کے انتظار کرتا ہوں آئے گا توبہ کرے گا، بندہ گناہگار ہوتا ہے، شراب پی رہا ہوتا ہے، میں دروازہ کھولا رکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بندہ بے روزگار ہوتا ہے،
اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا جو غلام محمد کے لیے کہا سے بند ہوتا. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو ہر وقت دل میں میرا ذکر کرتے ہیں, جن کے دلوں میں میری یاد ہوتی ہے, جن کے دلوں میں میرا قرب ہوتی ہے, جن کے دلوں میں میرا پیار ہوتا ہے. مولا نہیں سمجھا سکا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہر وقت ہر گھڑی میرا ذکر کرتے ہیں. ان کے دل ایسے ہیں, اس قسم کے ہم نے انہیں دل عطا کیے. مولا کس قسم کے؟ اللہ فرماتے ہیں بس وہ اللہ اللہ کرتے ہیں, یا اللہ اللہ کرتے ہیں, یا محمد محمد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ کرتے ہیں دل ان کے, یا پھر محمد محمد کرتے ہیں, یا اللہ اللہ کرتے ہیں, یا محمد محمد کرتے ہیں. سمجھا سکا نہیں سمجھا سکا, یا تو اللہ اللہ کریں گے یا محمد محمد کریں گے. سبحان اللہ. آنا چاہتا ہے رب کریم قرآن میں بتاتا ہے اگر اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے دروازہ کھلا ہے, سبحان اللہ. دروازہ اس کے لیے سبحان اللہ. باغی ہو جائے. اور جس نے اپنا دروازہ گناہگار کے لیے بند نہیں کیا, وہ اپنے دروازوں کو نیکوں کے لیے کب بند کرتا ہے؟ سبحان اللہ. جس کا دروازہ گناہگار کے لیے کھلا ہے اور ہمہ وقت کھلا ہے, سورج ہو کھلا ہے نہ ہو کھلا ہے, بارش ہو کھلا ہے نہ ہو کھلا ہے, رات ہو کھلا ہے دن ہو کھلا ہے, گناہگاروں کے لیے جس نے کھول دیا یاروں کے لیے کیوں بند کرے گا؟ سبحان اللہ. جس نے شرابی کے لیے کھول دیا وہ نمازی کے لیے بند نہیں کرتا. جس نے مشرک کے لیے کھول دیا کہ شرک کر بیٹھا ہے مگر میرا دروازہ کھلا ہے. سبحان اللہ. جس نے شرک کیا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا. اگر شرک کرنے والے کے لیے آخری سانس تک دروازہ کھلا رہ سکتا ہے تو جو یار پہ اپنی جان کو فدا کر دے اس کے لیے بند ہو جائے گا. سبحان اللہ. مجھے حضرت آسیہ کی بات یاد آ رہی ہے. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. سبحان اللہ. دل کیسے ہوتے ہیں جو اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے کہ جس کو جس قسم کا دل کرے. میرا خیال ہے میں 8ویں قسم قرآن میں سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, وہ دل جو اطمینان والے دل ہیں. سبحان اللہ. وہ دل جو اطمینان والے دل ہیں, جو اللہ کا ذکر کرنے والے دل ہیں. مولا یہ کیسے دل ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ دل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں سکون مل جاتا ہے. سبحان اللہ. علا بذکر اللہ کوئی آواز نہیں بیٹھا میرا خیال ہے. جب وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا میری بات ذمہ داری سے سننا, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, نیٹ پہ جائے گی, ساری دنیا دیکھے گی. اولاد وہ سکون نہیں دیتی جو اللہ کا ذکر دیتا ہے. سبحان اللہ. مال وہ سکون نہیں دیتا جو سکون اللہ کا ذکر دیتا ہے. سبحان اللہ. اولاد وہ سکون نہیں دیتی جو اللہ کا ذکر دیتا ہے. تو مولا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے کچھ بندوں کے دل ایسے بنائے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے انہیں سکون مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے انہیں سکون مل جاتا ہے. تو بات کرنے جا رہا تھا میں حضرت آسیہ کی. سبحان اللہ. کون جانتا ہے کہ حضرت آسیہ کون ہے؟ ہماری جانے کا فرعون کی بیوی. سبحان اللہ. کس کی بیوی؟ فرعون. میں کہہ رہا ہوں حضرت آسیہ. آپ بھی کہیں حضرت آسیہ میں ذمہ دار یار. اگر قرآن اسے مومن کہے تو حضرت تو ہے نا. سبحان اللہ. فرعون اس کے ساتھ عشق کرتا. کیا کرتا تھا؟ عشق کرتا, محبت کرتا, پیار کرتا تھا. آخری بات کر رہا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں, وقت پورا ہو چکا ہے. ایک سام ابھی بھی دل کی باقی رہ گئی 3-4 انشاءاللہ اگر میری زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی بیان کروں. محبت, عشق, پیار, اس کے پیار میں اس نے نقطانیاں رکھی, سب کچھ کیا. مگر آسیہ کو پتا چلا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے رسول ہونے کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. دل میں خیال آیا موسیٰ ہے تو سچا. سبحان اللہ. دل میں خیال آیا موسیٰ سچا ہے.
موسیٰ سچا ہے، موسیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، موسیٰ نے کبھی حرام نہیں کھایا، موسیٰ نے کبھی حرام نہیں پیا، موسیٰ نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اگر موسیٰ نہ جھوٹ بولنے والا ہے، موسیٰ وہ ہے جس نے کبھی حرام نہیں کھایا، موسیٰ کی یہ شان ہے جس نے کبھی حرام نہیں پیا، موسیٰ کی یہ شان ہے جس نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ تو غلام کی شان ہے، کیونکہ موسیٰ میرے نبی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا غلام ایسا ہو کہ نہ کسی کا حق کھائے نہ کسی کا دل دکھائے، پھر اس کے آقا کی شان کیا ہوگی۔ مگر میں پھر دور چلا گیا، اب دل کی تختی پہ لکھنا، آسیہ ڈرتی ہے یہ مارے گا، یہ سکھائے گا، یہ تنگ کرے گا، یہ مجھے تکلیف دے گا، پتہ نہیں کیا 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 یہ میرے ساتھ کرے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابان گیا ہوا عالم بیابان ہو گیا۔ اب دل کی تختی پہ لکھنا، اس کے دل میں پہلے تو بیابانی تھی، اب نبی کی محبت آئی دل آباد ہونے لگا، اب نبی کا عشق آیا دل آباد ہونے لگا۔ بات چلتے 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 مختصر کرتا ہوں، فرعون کو بھی پتا چل گیا یہ موسیٰ کو ماننے والی ہے، یہ سبحان اللہ۔ موسیٰ کو ماننے لگی، اس نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اس کی بیوی ہے نا، اس نے کہا سمجھایا چھوڑ دے اس کا کلمہ، یہ کر وہ کر، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ اس نے کہا جان جاتی ہے چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے میرے دل کی قسم کو تبدیل کر دیا ہے صاحب، سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے دل کی قسم کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ پہلے دل وہ تھا جو کافر تھا، اب وہ دل بنا ہے جو نبی کی محبت سے سرشار ہے، اب وہ دل بن گیا جو نبی کی محبت میں رہتا ہے، اب وہ دل بنا ہے جو نبی سے عشق کرتا ہے۔ اس نے کہا تجھے سزائیں دی جائیں گی، تجھے مارا جائے گا، تجھے پیٹا جائے گا، ساری سزائیں دے دے کر تھک گیا، میں ایک سزا کا حق ادا کرنے کے لیے بول دیتا ہوں۔ ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، پاؤں میں کیل لگائے گئے، ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، پاؤں میں کیل لگائے گئے۔ اس محل کے اندر اسے گھسیٹا گیا جس محل پر تخت پر بیٹھنی تھی۔ اب جب محل سے نکالنے لگے نا، نکالنے لگے، حضرت آسیہ کو محل سے باہر نکالنے لگے۔ ذمہ داری کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ساری سزا برداشت کی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں بولی، حضرت آسیہ نہیں بولی، کوئی بات نہیں کی۔ جب محل سے نکالنے لگے، حضرت آسیہ نے اللہ سے ہم کلامی کی، اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے بات کی، اللہ سے ہم کلام ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوتے کہنے لگی ہم نے تیری خاطر محل چھوڑ دیا ہے، ہم نے تیری خاطر محل چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا، یہ تیری وجہ سے مجھے محل سے نکال رہے ہیں، ان کا چھوڑنا گوارا کرتی ہوں، تیرا چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کا چھوڑنا تو میں نے برداشت کیا، اس محل کو چھوڑ رہی ہوں تیری وجہ سے، ان کو چھوڑ دیا تیری وجہ سے، ان کا چھوٹ جانا گوارا ہے، محل کا چھوٹ جانا گوارا ہے۔ مولا تیرا چھوٹنا مجھ سے گوارا نہیں ہوگا، مولا تیرا چھوٹنا مجھ سے گوارا نہیں ہوگا، مولا تیرا چھوٹنا مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ ظلم کیا گیا نا، محل سے نکالا گیا، الٹا لٹکایا گیا، لباس اتارا گیا۔ اگر ایک بات بھی کتاب سے ثابت نہ کر سکوں جو سزا چور کی وہ سزا میری ہے۔ ان کے دل میں ایک آگ بھڑکی، آسیہ کے دل میں آگ بھڑکی، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس دل کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی، سبحان اللہ۔ آگ بھری ہوگی اس دل میں، جس دل کی آہوں نے لاکھوں دل پھونک دیے ہیں، لاکھوں دل جس دل کی آہوں نے لاکھوں دل صاحب پھونک دیے، اس دل میں پتہ نہیں کتنی آگ ہوگی۔ سزائیں برداشت کی ہیں، محل کو چھوڑنا برداشت کیا، فرعون سے دوری برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، مگر یار کا چھوڑنا برداشت نہیں۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دیا۔ تو یہ کون سے دل ہیں؟ بولیے نا، یہ وہ دل ہیں جن کو اللہ کا ذکر کر کے اطمینان ملتا، سبحان اللہ۔ پھر سزا کچھ نہیں کہتی، انہیں محل کا چھوڑنا صاحب کچھ نہیں کہتا، انہیں محل کا چھوڑنا کچھ نہیں کہتا۔ پاؤں میں کیل
گاڑے گئے کچھ نہیں ہوا کیونکہ کے ساتھ لو لگی ہے نہیں. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی کی بات کرنے جا رہا تھا, اپنی بات وقت پورا ہو چکا ہے صاحب. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا جناب ہمارے دل سو چکے ہیں. کیا ہوا ہے ہمارے دل میں؟ اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں. میں پھر انشاءاللہ کبھی موضوع رکھوں گا دل کے بارے میں. آج تقریباً 7 یا 8 قسم کے میں نے دل قرآن سے بیان کیے. آخری گفتگو اور اجازت وقت بہت زیادہ ہو گیا, اس لیے بندہ آیا جنید بغدادی کے پاس, ہمارے دل سو گئے ہیں. سبحان کیا اللہ. ہوا ہے دل؟ تو میں کیسے کہنے لگا جی آپ بیان کرتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا, آپ بولتے ہیں ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا پھر تمہارے دل سوئے نہیں ہیں, تمہارے دل مر چکے. سبحان اللہ. تمہارے دل سوئے نہیں ہیں, دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ کر. یہی ہے امتوں کی مرض کا چارہ, یہ امتی میں مرض آ جاتی ہے مگر اسے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر سویا ہوا ہوتا تو جھنجھوڑ کے اٹھا دیا جاتا. سبحان اللہ. جھنجھوڑا جاتا ہے جو گفتگو میں, اس سے دل بیدار ہو جاتا ہے. مگر میں کیا کروں, تمہارا دل سویا نہیں ہے, تم تو دل کو بدل چکے ہو, مر چکا ہے. تمہارا سجدہ زمین کہتی ہے ایسے سجدے مجھ پہ نہ کر. آج کے سجدوں کے بارے میں سبحان. زمین کیا کہتی ہے, ایسا سجدہ نہ کر. فارسی والا لکھتا ہے نا, یہ زمین جو سجدہ کردم زمین نا ابر آمد, کہ میرا خراب کر دی تو نے سجدہ ریائی. میں جو سجدہ سر سجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی آواز. سبحان اللہ. میں نے جب زمین پر کبھی سر رکھا تو زمین سے ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ تیرے دل کو صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. سبحان اللہ. کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جو میں نے فارسی میں شعر پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھا تو زمین نے بول کر کہا بے ریائی کی سجدوں سے مجھے خراب نہ کر. مخلص والا سجدہ کر. مخلص والا سجدہ کیسا ہوتا ہے کہ جب مخلص سجدہ کیا جاتا ہے تو زمین کام جاتی ہے, تڑپ جاتی ہے, زمین میں حرکت آ جاتی ہے. ایسا سجدہ کر کے زمین میں لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر ٹوٹ جاتا تھا. حکم دیتا تھا جب تو دریا بھی رستا چھوڑ دیتا. وہ مسلمان کا مقام ہے, ہم اس کو کھو چکے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں